الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اچھے انداز میں مشق بھی کر رہے ہوں گے اور مدنی قاعدہ کو سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ کیوں نہ سیکھیں، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مت گمان کرو کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے، یعنی کہ گویا جس نے ایک لفظ پڑھا اور اس میں جتنے حرف ہوں گے اتنی ہی نیکیاں ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک درست انداز میں پڑھنا بھی چاہیے، سیکھنا بھی چاہیے۔ تو مدنی قاعدہ آپ سیکھ رہے ہیں، اسی لیے سیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے ہمیں ثواب ملے۔ تو قرآن پاک کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے، قرآن پاک جو ارشاد فرماتا ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 12 اس کا پارٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ہجے کرنے سیکھے تھے اور ہم نے نون ساکن کی مثالیں پڑھے تھے جس میں اظہار اور اخفا۔ تو آج بھی کچھ نون ساکن کی مثالیں ہیں، تو اس کو اچھے انداز میں ہم پڑھیں گے اور چند کے ہجے کر کے بھی بتاؤں گا، باقیوں کو ہم انشاءاللہ الکریم رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من صافیہ من شکر من صلصال دللت من طین من ظلم من فروج من قبل من کتاب ینعون۔ تو یہاں پہ ہجے کیسے کرنے ہیں؟ یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او ین او، نون زبر نا ین او نا، یعنی کہ جو ہم نے حروف مدہ پڑھے ہوئے ہیں اور حروف لین پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پہ حمزہ واو زبر او، حروف لین آ رہا ہے۔ تو حروف لین کا قاعدہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھنا ہے۔ کچھ بچے اس طرح پڑھ جاتے ہیں ین اونا، تو یہ غلط ہو، کیونکہ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں۔ اگر منہم، دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہار ہے تو اظہار ہوگا۔ آگے انعمتا ونحر، تو یہاں پہ بچے ایک غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ ہجے کرتے وقت یہ جو ونحر واو اور نون کے درمیان الف بھی لکھا ہوا ہے، ہجے کرتے وقت اس کو پڑھ دیتے ہیں، حالانکہ ہجے کرتے وقت اس کو نہیں پڑھنا۔ اس کے ہجے کیسے کرنے ہیں؟ واو نون زبر ون، ہا را زبر ہر ون ہر۔ اسی طرح آگے فَسَيُنْغِضُونَ۔ اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اکثر بچے غین اس کو حروف حلقی میں تو سمجھتے ہیں، یاد بھی کیا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات اس کو حروف اخفا میں شامل کر دیتے ہیں کہ غین بھی حروف اخفا ہے، وہ پڑھ دیتے ہیں فَسَيُنْغِضُونَ، تو یہ غلط ہے۔ غین حروف حلقی ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، اظہار کر کے ہی پڑھنا ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ وَالْمُنْخَنِقَاتُ، تو یہاں پہ اکثر حرکتیں استعمال ہوئی ہیں، کچھ بچے اس طرح پڑھ جاتے ہیں یا بڑے وَالْمُنْخَنِقَاتُ، تو اس طرح یہ تلفظ غلط ہو گیا۔ حرکت کا ہم نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، تو حرکت کو ایسے ہی پڑھنا ہے اور اس کو کھینچ کے نہیں پڑھنا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَاتُ أَنْتَ تَنْسَوْنَ نُنْشِزُهَا يَنْشُرُونَ مَنْدُودٍ يَنْطِقُونَ انظُرْ أَنفُسِكُمْ يَنْقُضُونَ مِنْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تو یہاں سے تنوین کی مثالیں شروع ہونے جا رہی ہیں، آئیے ہم اس کے بھی ہجے کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ عین زبر ع، لال الف زبر ذا،
عذا با دو زبر بن عذابن حمزہ زبر عذابن لام یا زیر لی عذابن علی میم دو زبر من عذابن علیمن۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے اور اظہار میں گناہ نہیں کرنا۔ صرف اور صرف یہاں پہ یہ جو سبق پڑھ رہے ہیں اخفا میں ہم گناہ کر کے پڑھیں گے۔ گناہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ آ گیا خیر تجدوہ، تو یہاں پر دیکھیں کہ خیرن اور را کے نیچے دو زیر ہیں اور اس کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے ہے۔ تو جب تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور جب تنوین والے حروف کے بعد منون حروف کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے۔ آگے عدن تجری، یہاں پہ ہم نے پڑھے تھے حروف قلقلہ، حروف قلقلہ ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ حروف ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پہ عد دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ ہے تو قلقلہ بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ عدن تجری، جیم بھی دیکھیں حروف قلقلہ ہے تو یہاں پہ ساکن بھی ہے اور قلقلہ ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ تنوین دو زیر کیا اس کے بعد حروف اخفا میں سے تار ہے۔ عدن تجری، سمجھ آ رہی ہے کہ حروف قلقلہ میں بھی قلقلہ کرنا ہے اور اخفا کی جگہ پر اخفا کرنا ہے۔ اگر بالادن آمینن قولا ثقیلا شہاب ثاقب، یہ والا لفظ بہت اہم ہے۔ یہاں پر کچھ بچے کیسے پڑھ دیتے ہیں شہاب ثقیب، اس طرح حروف مدہ کو نہیں کھینچتے اور جو حرکت ہے اس کو کھینچ کے پڑھ دیتے ہیں۔ تو یہ غلطیاں ساتھ ساتھ اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ جب تک غلطی نہ بتائی جائے تو صحیح لفظ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ غلط لفظ ہے اور میں کیسے پڑھ رہا ہوں، ویسے پڑھنا ہے جیسے پڑھ کے بتایا جا رہا ہے۔ شہاب ثاقب، اور حروف قلقلہ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف قلقلہ کو پور پڑھنا ہے۔ نوحن ہدینا فصبر جمیل خلق جدید جروف ہار دہاقن۔ اب دیکھیں کہ حمزہ ساکن آ گیا تو حمزہ ساکنہ کا ہم نے قاعدہ یہ پڑھا تھا، اس کو ہم ہمیشہ ہر حالت میں جھٹکا دے کے پڑھنا ہے حمزہ ساکنہ کو۔ تو دہاقن حروف مدہ کو کھینچ کے اسی طرح اخفا کا گنہ کر کے پڑھنا ہے کیونکہ دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد دال حروف اخفا میں سے آ رہا ہے۔ آگے بخسن دراہیم سمیع علیم سراعا ذالک یتیما ذا مقربۃ خلق عظیم خلق عظیم۔ تو یہاں پہ بھی بچے بعض کا سبق سناتے ہوئے بڑے سبق سناتے ہوئے تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو اس کو اظہار میں کر جاتے ہیں۔ سعیداً زلقاً یومئذ زرقاً۔ اب دیکھیں یہاں پر ذال اور زا، یومئذ زرقاً، ذال اور زا یہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں تو بعض اوقات کیسے پڑھتے ہیں یومئذ زرقاً، یعنی کہ ذال میں سیٹی کی آواز نہیں نکالی، اس طرح زا میں بھی سیٹی کی آواز نہیں نکالے، یہاں ذال اور زا دونوں میں سیٹی کی آواز نکال دیتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جو قریب الصوت حروف ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ جیسا کہ ہم پیچھے سے 11 سبق پڑھے ہیں اور ان میں جتنے ہم نے قاعدے پڑھے ہیں، آگے آنے والے ہر حروف میں ان قاعدوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ والسلام۔